حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ ایک روز بازار میں ان کی ملاقات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جس طرح ہم دونوں کی ملاقات مدینے کے بازار میں ہوئی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جنت کے بازار میں بھی ہم دونوں کی ملاقات کرائے۔ حضرت سعید نے یہ سن کر پوچھا کہ کیا جنت میں بھی بازار ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے سنا تھا کہ جنتی لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو اپنی نیکیوں کی فضیلت اور برتری کے لحاظ سے جنت میں مقیم ہوں گے، یعنی جس کی نیکیاں جتنی زیادہ اور اعلیٰ درجے کی ہوں گی اسی لحاظ سے بلند تر اور خوب تر مکانات اور منازل ملیں گی۔ پھر انہیں دنیاوی ایام کے اعتبار سے جمعہ کے دن اجازت دی جائے گی اور وہ اس دن سب اپنے رب کی زیارت کریں گے جو ان کے سامنے اپنا عرش ظاہر کرے گا۔ جنتیوں کو دیدار کرانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی جنت کے ایک بڑے باغ میں جلوہ فرما ہوگا۔ اس دن باغ میں نور، یاقوت، موتیوں، سونے اور چاندی کے ممبر رکھے جائیں گے جن پر جنتی بیٹھیں گے، یعنی جو جنتی جس مرتبے کا ہوگا وہ اسی لحاظ سے اپنے ممبر پر بیٹھے گا۔ نیز ان جنتیوں میں سے جو کم مرتبے کا جنتی ہوگا وہ مشک و کافور کے ٹیلوں پر بیٹھے گا۔ ان ٹیلوں پر بیٹھنے والے لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ ممبر اور کرسیوں پر بیٹھنے والے لوگ جگہ اور نشستگاہ کے اعتبار سے ان سے افضل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس دن ہم اپنے پروردگار کو دیکھ سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یقیناً۔ کیا تم دن میں سورج اور 14ویں رات میں چاند کو دیکھنے میں کوئی شبہ رکھتے ہو؟ ہم نے عرض کیا، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح اس دن اپنے پروردگار کو دیکھنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا۔ دیدار الہی کی اس محفل میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس سے پروردگار تمام پردے ہٹا کر براہ راست ہم کلام نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان جنتیوں میں سے ایک شخص کو مخاطب کر کے فرمائے گا کہ اے فلاں بن فلاں، کیا تجھے وہ دن یاد ہے جب تم نے ایسا اور ایسا کہا تھا؟ یہ سن کر وہ شخص گویا توقف کرے گا اور اپنے کیے گئے گناہوں کے اظہار پر تعمل کرے گا۔ اس پر اللہ رب العزت اسے کچھ عہد شکنیاں یاد دلائے گا جس کا اس نے دنیا میں ارتکاب کیا ہوگا۔ تب وہ شخص عرض کرے گا کہ اے میرے اللہ، کیا آپ نے میرے وہ گناہ بخش نہیں دیے؟ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بے شک میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے ہیں اور تو اسی بخشش کے نتیجے میں آج اس مرتبے کو پہنچا ہے۔ پھر وہ سب جنتی اسی حالت اور مرتبے پر ہوں گے کہ ایک بادل آ کر ان پر چھا جائے گا اور ایسی خوشبو برسائے گا کہ اس جیسی خوشبو انہوں نے اس سے پہلے کبھی کسی چیز میں محسوس نہیں کی ہوگی۔ اس کے بعد پروردگار فرمائے گا کہ اٹھو اور اس چیز کی طرف آؤ جو ہم نے تمہاری عظمت کے باعث تیار کر رکھی ہے، اور تم اپنی پسند اور خواہش کے مطابق جو چاہے لے لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، جنتی لوگ اس بازار میں پہنچیں گے جسے فرشتوں نے گھیرا ہوگا۔ اس بازار میں ایسی ایسی چیزیں موجود ہوں گی کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی، نہ کسی کان نے سنی ہوں گی، اور نہ کسی کے دل میں ایسا تصور آیا ہوگا۔ اور پھر اس بازار میں سے وہ چیزیں اٹھا اٹھا کر دی جائیں گی جن کی ہم خواہش کریں گے۔ حالانکہ اس بازار میں خرید و فروخت جیسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، نیز اس بازار میں جنتی ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ چونکہ جنتیوں کے سینوں سے جلن اور حسد نکال دے گا، اس لیے ایک بلند مرتبہ شخص دوسرے نسبتاً کم درجے کے شخص کی طرف متوجہ ہوگا اور اس سے ملاقات کرے گا، لیکن جنتیوں میں یہ احساس نہیں ہوگا کہ کوئی معمولی اور ذلیل خیال کیا جائے۔ بہرحال اس بلند مرتبہ شخص کو کم مرتبے والے شخص کا لباس پسند نہیں آئے گا۔ ابھی ان دونوں کا سلسلہ گفتگو ختم بھی نہ ہو پائے گا کہ اچانک وہ بلند مرتبہ شخص محسوس کرے گا کہ میرے مخاطب کا لباس تو مجھ سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ ایسا اس لیے ہوگا کہ جنت میں کسی شخص کو غمگین ہونے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد ہم سب جنتی اپنے اپنے محلوں اور مکانات کی طرف واپس ہوں گے، اور وہاں ہماری بیویاں ہم سے ملیں گی اور مرحبا اور خوش آمدید کہہ کر ہمارا استقبال کریں گی۔ ہر عورت اپنے شوہر یا مرد سے کہے گی کہ تم اس حال میں واپس آئے ہو کہ تمہارا حسن و جمال اس وقت سے کہیں زیادہ ہے جب یہاں سے گئے تھے۔ تو ہم اپنی بیویوں سے کہیں گے کہ آج ہمیں اپنے پروردگار کے ساتھ بیٹھنے کی عزت حاصل ہوئی ہے، جو جسم و بدن اور حسن و جمال کی ہر کمی کو پورا کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔